بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، پچھلے کئی ہفتوں سے سورہ مومنون کی ابتدائی ان آیات کریمہ کا بیان چل رہا ہے جن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ان صفات کو بیان فرمایا ہے جن کی بنیاد پر ایمان والے دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. چنانچہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج میری گفتگو کا موضوع آیت کریمہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیاب ایمان والوں کی پہچان، کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب ان کو کوئی امانت دی جائے تو اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے. اور جب وہ ایمان والے کسی سے وعدہ کرتے ہیں یا کوئی عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد شکنی نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ بظاہر بہت مختصر سی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں مضامین اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے. بنیادی طور پر دو صفات اس آیت کریمہ میں کامیاب ایمان والوں کی بیان کی گئی ہیں. ایک صفت تو یہ ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جو امانت دار ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کا اور اپنے عہد کا پکا ہو.
وعدے کا پکا ہو، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج ہمیں امانت کے موضوع پر بات کرنی ہے، اور امانت کے موضوع پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں، لہذا امانت کے ہر پہلو پر الگ الگ مجلس میں ہم گفتگو کریں گے، تاکہ امانت داری کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں، اور کما حق ہو ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کے لغوی معنی آتے ہیں سکون قلب، دل کا سکون۔ امانت کے لغوی معنی آتے ہیں سکون قلب، دل کا سکون، دل کا اطمینان۔ اور شریعت کی اصطلاح میں امانت کہتے ہیں ان حقوق کو جن کی حفاظت کرنا اور جن کو ادا کرنا بندے پر لازم ہے۔ اور امانت کی ایک ضد آتی ہے خیانت۔ امانت کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے خیانت۔ جس طرح حقوق کی حفاظت کرنے کا نام امانت ہے، اسی طرح حقوق کو ضائع کرنے کا نام خیانت ہے۔ امانت انتہائی عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں امانت کی کیا اہمیت ہے، امانت کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام جب اپنی قوموں کے سامنے اپنا تعارف کراتے تھے، اپنا انٹروڈکشن کراتے تھے، تو صفت رسالت کے ساتھ صفت امانت کو بیان کرتے تھے۔ آپ سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں، جہاں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے ہیں، وہاں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان انبیاء کا قول نقل فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ انبیاء کرام اپنی قوم کے سامنے جب اپنا تعارف کراتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ انی لکم رسول امین، کہ اے قوم میں تمہارا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا پیغمبر ہوں، اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اب انبیاء کرام جو سینکڑوں ہزاروں عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اس اہم ترین موقع پر جب اپنی قوم کے سامنے اپنی شخصیت کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، تو صفت رسالت کے بعد اپنی ہزاروں صفات میں سے جس صفت کا انتخاب کر رہے ہیں وہ صفت امانت ہے۔ انی لکم رسول امین، اے قوم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر کسی منافق کو پہچاننا ہو تو ان 3 علامتوں کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، کہ منافق جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کے دوران جگہ جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، نمبر 2، جب منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
کہ جب منافق کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے مسند احمد کے اندر، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے شعب الایمان کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے حقیقت میں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور جو وعدے کا اور عہد کا پکا نہیں ہے حقیقت میں اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں وہ بے ایمان ہے، لا ایمان لہ، اور جو اپنے وعدے کا پکا نہیں وہ بے دین ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے تھے کہ شاید ہی کوئی تقریر آپ کی ایسی ہو جس میں آپ یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے ہو کہ جس بندے کے اندر امانت داری نہیں ہے تو صحیح معنی میں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اور جو اپنے وعدے کا سچا اور پکا نہیں ہے در حقیقت اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ اور امانت اتنی اہم اور اتنی عظیم صفت ہے کہ جب تک اس دنیا میں امانت باقی رہے گی یہ دنیا قائم رہے گی، اور جس دن امانت ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک طویل روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب تک امانت رہے گی دنیا باقی رہے گی، جس دن امانت ختم اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان اب تک آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان میں امانت داری کا جو سب سے اعلیٰ نمونہ ہے اور سب سے اعلیٰ کردار ہے وہ کون ہے؟ وہ خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں امانت داری کے ایسے لازوال نمونے پیش کیے ہیں جو انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کی امانت کا یہ عالم تھا کہ نبوت سے پہلے سارے قریش مکہ اور مشرکین مکہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصدوق الامین، کہ یہ بندہ سچا ہے اور امانت دار ہے۔ اور جب آپ کو نبوت ملی اور سارے کفار مکہ اور قریش مکہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، اس کے باوجود ان میں سے کسی کو اگر امانت رکھوانی ہوتی تھی تو وہ آپ ہی کے پاس آتا تھا۔ یہاں تک کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات خاموشی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ مکے سے نکلنا تھا تو آپ کو ان امانتوں کی فکر ہوئی جو آپ کے پاس تھی۔ یہ صرف مسلمانوں ہی کی امانتیں نہیں تھیں بلکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بھی امانتیں تھیں۔ تو آپ اگر ہر ایک کی امانت کو واپس کرتے تو ان لوگوں کو شک ہو جاتا کہ یہ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے فرمایا کہ تم یہ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا کر پھر بعد میں آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اسی مقصد کے لیے مزید مکہ مکرمہ میں رکے رہے۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چابی کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اور حرم سے جڑی ہوئی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں، عرب کے قبائل ان ذمہ داریوں کو اپنے لیے بہت بڑا فخر سمجھتے تھے، بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے اور بہت بڑی فضیلت سمجھتے تھے، اور اس فضیلت کو، اس سعادت کو باقی رکھنے کے لیے وہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ مختلف وہاں خدمات تھیں، ذمہ داریاں تھیں۔ زمزم پلانے کی ذمہ داری جس کو سقایا کہتے ہیں وہ کسی اور کی تھی، اسی طرح ایک ذمہ داری تھی جس کو سیدانہ کہتے تھے وہ کسی اور کی تھی، اور ایک ذمہ داری تھی حجابہ۔ حجابہ کے معنی آتے ہیں دربانی۔ کعبے کی جو دربانی تھی، جن کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، جب وہ چاہتے تھے کعبے کو کھولتے تھے، جب وہ چاہتے تھے کعبے کو بند کرتے تھے۔ یہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو شیبہ، اس کے پاس تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ آپ کے زمانے سے تقریباً 150 سال پہلے سے کعبے کی چابی اسی خاندان کے پاس تھی اور آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ تقریباً 1600 سالوں سے کعبے کی جو چابی ہے وہ بنو شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس خاندان کے جو ذمہ دار تھے وہ عثمان بن طلحہ تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ مشرک تھے ہجرت سے پہلے، اور اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ خود روایت کرتے ہیں عثمان بن طلحہ کہ ہم لوگ پیر اور جمعرات میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے اور لوگ زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے اندر جاتے تھے۔ تو ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ کرام بیت اللہ کے اندر جانا چاہ رہے تھے، تو عثمان بن طلحہ جو حاجب تھے، بیت اللہ کے دربان تھے، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، انہوں نے، عثمان بن طلحہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ، کیونکہ یہ مشرک تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تش کلامی کی، نازیبا گفتگو کی، ان کو برا بلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحمل سے کام لیا اور برداشت سے کام لیا، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا، اے عثمان، ایک دن ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، اس دن جس کو میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر ایسا دن آ گیا تو وہ قریش کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دن قریش کی عزت اور سرخروئی کا دن ہوگا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ پھر فتح مکہ کا موقع آیا، آپ نے مکے کو فتح کیا، اور مکے کے سارے رہنے والے آپ کے ماتحت اور آپ کے محکوم بن گئے۔ اس موقع پر آپ نے حرم کا طواف کیا، اور جب بیت اللہ میں آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا بھائی اس کی چابی لاؤ۔ تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، ان کو تلاش کیا گیا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قیمت پہ چابی دینا نہیں چاہ رہے تھے،
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چابی لے کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے تاکہ کوئی مجھ سے چابی چھین نہ سکے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ ان سے چابی چھینی اور لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں نماز ادا کی، اور نماز کے بعد جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ اب یہ چابی ہمیں ملے گی، وہ تو کسی بھی اعتبار سے اس کے مستحق نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ چابی مجھے دے دی جائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ چابی مجھے دے دی جائے، لیکن بیت اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اے نبی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ جب بیت اللہ سے باہر آئے، حضرت علی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ وہ لائے گئے، آپ نے وہ چابی ان کے حوالے کی، کیونکہ آیت نازل ہو چکی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور آپ نے چابی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، جو اگر کوئی تم سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، یعنی کسی کو تم سے یہ چابی چھیننے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی خوشی چابی لے کے جانے لگا، اور میری خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اب یہ چابی دوبارہ ہمیں ملے گی، اور ہم تو یہ اس غم میں تھے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سعادت اور یہ فضیلت اور بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان سے چھن گئی۔ آج جب یہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کے روکا، وہ کہا عثمان میری وہ بات تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ ہجرت سے پہلے اس واقعے کو آپ نے یاد دلایا، میں نے کیا کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً وہ بات یاد آ گئی، اور میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں کی سازشوں سے مسلمان پریشان ہو گئے، اسلام دشمنی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صبح شام سازشیں کرنا، اور خیبر کا قلعہ یہ ان کی سازشوں کا اڈا بن چکا تھا۔ چنانچہ ان کی ان ایذا رسانیوں سے، ان کی سازشوں سے تنگ آ کر اللہ کے رسول و صحابہ کرام نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، تاکہ ان کو ایک مرتبہ سبق سکھا دیں، روز روز کے ان کے فتنوں سے جو ہے نجات مل جائے۔ جب کئی دن گزر گئے تو قلعے کے اندر ایک چرواہا تھا جس کا نام تھا اسود نامی یہ چرواہا لوگوں کی بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ چنانچہ لوگوں کی بکریاں لے کر حسب معمول چرانے کے لیے نکلا تو باہر صحابہ کرام کا قافلہ نظر آیا، تو اسود نے، اس چرواہے نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور آپ کا بادشاہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے یہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل مل سکتے ہو۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں ایک غلام ہوں اور میں سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، کیا آپ کا بادشاہ مجھے ملاقات کا موقع دے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا
ان کے لیے اللہ کی تمام بندے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو کسی سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے، سب ان کے لیے برابر ہے۔ تو اس چرواہے نے پوچھا اچھا پھر ان کا محل کہاں ہے؟ تو فرمایا، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، یہ جو کھجور کے پتوں کا چھپر ہے اس کے یہی ان کی قیام گاہ ہے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ میں اس چھپر میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کے متعلق اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود نامی اس چرواہے کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں آپ کے حکم کے تابع ہو گیا ہوں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، جو آپ مجھے حکم دیں گے اب میں وہی کروں گا۔ اب آپ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جن لوگوں کی یہ بکریاں ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہیں، اس امانت کو اس کے مستحقین کے پاس پہنچاؤ۔ جن لوگوں کی بکریاں ہیں یہ بکریاں جا کے ان کو واپس کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جنگ کا موقع ہے، حالت جنگ ہے، دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ایسے موقع پر جو دشمن کا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور صحابہ کرام اس کے پاس کھانے پینے کی اتنی قلت تھی اور اتنی تنگی تھی کہ بعض صحابہ کرام نے مجبوراً گدھے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پکی پکائی گوشت کی دیگوں کو پلٹ دیا۔ اب اگر اس موقع پر وہ بکریاں مل جاتی جو دشمن کی بکریاں تھیں تو کھانے پینے کے اعتبار سے صحابہ کرام کو کتنی سہولت ہو جاتی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چرواہے کے پاس یہ بکریاں بطور امانت ہے، لہذا جس کی بھی یہ امانت ہے جا کے واپس کرو۔ چنانچہ وہ چرواہا ساری بکریاں لے کر گیا، جن جن کی بکریاں تھی سب کو واپس کی، اور خاموشی سے پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور پھر غزوہ خیبر ہوا، جنگ ہوئی، یہ چرواہا جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی کچھ بھیڑ ہے۔ آپ وہاں پہنچے، فرمایا کیا بات ہے؟ تو دیکھا صحابہ کرام ایک لاش کے پاس کھڑے ہیں، ایک باڈی ہے، ڈیڈ باڈی، اس کے پاس کھڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، ہم تو اس کو پہچانتے نہیں، پہلی مرتبہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ یہ ہمارے ساتھ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دکھاؤ، لاش مجھے دکھاؤ۔ آپ نے جب دیکھا تو یہ وہی چرواہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی چند منٹ کی اور چند لمحے کی اسلامی زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی سجدہ کیا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور اس کی کالی رنگت کو اللہ تعالیٰ نے نور سے اور سفیدی سے بدل دیا ہے، اور اس کی بدن کی جو بدبو تھی اللہ تعالیٰ نے اس بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ تو یہ چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں آج کی اس مجلس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کس طرح امانت داری کا معاملہ کیا۔ لہذا ہم اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بھی گفتگو کریں گے۔
امانت کی کیا قسمیں ہیں، ہمیں اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے، اور پھر امانت کی جو ضد خیانت ہے، خیانت کے کیا نقصانات ہیں، کیا گناہ ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔